بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی، آج ہم اپنے اگلے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پچھلے 2 لیکچر میں ہم نے سورۃ الاحزاب کی 1 تا 8 آیات تلاوت کی، ان کا ترجمہ اور ان کے معنی دیکھے۔ آج ہم اس کی مشق کو مکمل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے الفاظ معنی ہے مشق میں: جوفی دھڑ، تظاہرون تم ظہار کرتے ہو، ادیاکم تمہارے منہ بولے بیٹے، ادیات منہ بولے بیٹے، افواہی منہ، ادعوہم انہیں پکارو، اقسطوا زیادہ منصفانہ بات، تعمدت اس نے ارادہ کیا، اولا مقدم زیادہ حق رکھنے والا، اولو الارحام رشتہ دار، مستورہ لکھا ہوا۔ یہ تھے ہمارے الفاظ معنی، اور اس میں سوال نمبر 1 ہے: سبق کی ابتدا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 باتوں کی تلقین کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہو، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں کا اور منافقوں کا کہا نہ مانو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یعنی اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی کارساز کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور جو تمہیں وحی کیا جاتا ہے اپنے رب کی طرف سے اسی کی پیروی کرو۔ دوسرے سوال میں اللہ تعالیٰ نے اس سبق میں مومنوں کے لیے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منہ بولے بیٹوں کو اپنے ناموں سے، اصلی ناموں سے پکارو، ان کے باپوں کی نسبت سے ان کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا۔ اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے ساتھی ہیں۔ دور جاہلیت میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی متعلقہ سے اس کا باپ تربیت کرنے والا، پالنے والا نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ اسلام نے اس رسم کو ختم کر دیا۔ اور کس طرح ختم کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کون سا واقعہ منسلک ہے، یہ سب ہم انشاءاللہ اگلی آیات میں دیکھیں گے۔ یہ تھا ہمارے 2 سوال آج کے، اور اگلی ہماری عبارات ہیں، آگے ہم ان کا مفہوم دیکھیں گے۔ پہلی عبارت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ترجمہ: پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والوں کا جو تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ان سب سے زیادہ نبی کا مومنوں سے تعلق ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں ہم اگر دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی بیان کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی ہے، مومنوں کو اگر اپنی جان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو وہ مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سب سے مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ آیت کے دوسرے حصے میں ذکر کیا گیا ہے کہ پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل ایمان کے لیے اس طرح محترم ہیں جس طرح ان کی حقیقی مائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا احترام اسی طرح ضروری ہے جس طرح حقیقی ماں کا احترام کیا جاتا ہے۔
दूसरी इबारत है हमारी मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी। तर्जुमा, अल्लाह ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए। इस आयत के को इसके दूसरे हिस्से के साथ मिलाया जाए तो मतलब ये बनता है कि जिस तरह आदमी के पहलू में अल्लाह ताला ने दो दिल नहीं पैदा किए, इसी तरह अल्लाह ताला ने एक ही वक्त में एक शख्स की दो हकीकी माँ या एक बेटे के दो हकीकी बाप नहीं बनाए। इस आयत का मतलब ये भी है कि एक आदमी बैक वक्त मोमिन और मुनाफिक, सच्चा और झूठा, बदकार और नेकोकार नहीं हो सकता, बल्कि एक वक्त में उसका दिल एक ही तरफ उसे राग़िब कर सकता है। इसके सीने में दो दिल नहीं हैं कि एक में इखलास और दूसरे में अल्लाह से बेखौफी। एक वक्त में आदमी की एक ही हैसियत होगी। यानी जो लोग अपनी बीवियों को माँ कह के तलाक देते थे, अल्लाह ताला ने इस रस्म के खात्मे के लिए इस आयत को नाजिल फरमाया है और इसकी वजाहत दो दिल बनाने की मिसाल से वाज़ेह किया है कि किसी भी इंसान की दो माएँ नहीं होती और अल्लाह ताला ने उन्हें तुम्हारी बीवियां बनाया है, तुम्हारी माएँ नहीं बनाया। इसकी असल हकीकत एक ही होगी। तीसरी और आखिरी इबारत है हमारी वमा जअल अज़वाजुकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम। तर्जुमा, और ना तुम्हारी औरतों को जिनको तुम माँ कह बैठते हो तुम्हारी माँ बनाया। इस आयत में ज़िहार का जिक्र है। ज़िहार का मतलब है अपनी बीवियों से कहना कि तू मुझ पर ऐसी है जैसी कि मेरी माँ। ये गोया हुर्मत का इस्तारा है, यानी उसे अपने लिए मोहतरम बना लेना, काबिल एहतराम करार दे देना। और दौरे जाहिलियत में ज़िहार को ही तलाक समझा जाता था, क्योंकि जब वो उससे माँ का रिश्ता जोड़ लेते तो बीवी उसके लिए हलाल नहीं रहती। इस्लामी शरीयत में ज़िहार को तलाक करार नहीं दिया गया। इस आयत में अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि ज़िहार से बीवी माँ नहीं बन जाती बल्कि बीवी ही रहती है। अलबत्ता खामन को हुक्म है कि वो इस गलती का कफ़ारा अदा करे, और इसका कफ़ारा क्या होगा? या तो यह गुलाम आज़ाद करे या 2 माह की मुसलसल यानी एक साथ शुरू करते हुए 60 रोज़े रखें या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये थी आज की हमारी मशक। कल इंशाल्लाह हम अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे।